پاکستان کا ایک اچھا امیج جا رہا ہے, بڑی سراہا ہے. ہم نے دیکھا امریکن جو ہے اخبارات میں سرخیاں اگر پڑھی جائیں, رانا ثناء اللہ گڈ ول جیسٹر پاکستان کی جانب سے, اور پاکستان نے ظاہر تناؤ کو ڈیفیوز کرنے کے لیے معاملات کیے, اور ظاہر یہ بھی ہم سن رہے ہیں کہ سفارتی جو کچھ چینلز کے ذریعے کچھ اور ممالک بھی اس میں شامل ہوئے اور پاکستان کو یہ مشورے بھی دیے گئے. پاکستان خود یہ ڈیسیجن کرنا چاہتا تھا, لیکن شاہ محمود کہتے ہیں ہم نے بغیر کسی دباؤ کے یہ فیصلہ کیا ہے. اچھا فیصلہ ہوا ہے, دنیا سراہ رہی ہے, آپ کیا کہیں گے اس پر؟ بس اب دنیا جو سراہ رہی ہے اس کو ڈھونڈ کے اخبارات میں جو کوئی ہمارے حق میں بات ہو رہی ہے اس کو ڈھونڈ کے میڈیا پہ بیان کریں, اور اسی طرح سے جو ہے وہ اگر کسی نے کوئی سراہ دی ہے آپ کو اس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کریں. اب اسی سے گزارا ہوگا. باقی تو جو ہماری صورتحال سامنے آ رہی ہے, یعنی OIC جو ہے اس میں سارے ہمارے دوست ممالک ہیں, ہم اس کے فاؤنڈر ممبر ہیں, اور آج ہماری اوقات یہ ہے کہ ہم باہر بیٹھے ہیں اور انڈیا جو ہے وہ OIC میں جو ہے وہ مہمان اعزاز بن کے جو ہے وہ بیٹھا ہے. آپ کے خیال میں وہاں پہ ہمارے خلاف جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہے. نہیں, یہ احتجاج پاکستان نے جو ریکارڈ کرایا ہے, شاہ محمود قریشی کہتے ہیں ہمارے دوست ممالک نے ہمیں اعتماد میں لے لیا, اور بہت سارے ایسی کنٹریز بھی ہیں جنہیں خود نہیں معلوم تھا کہ بھارتی وزیر خارجہ مدعو ہیں, تو وہ بھی بڑے حیران ہیں ساری صورتحال پہ. یہ احتجاج کا طریقہ پاکستان نے اپنا ہے. آج سے یعنی کوئی 50 سال پہلے 1969 میں جب یہاں پہ ایک فوجی ڈکٹیٹر جو ہے وہ حکمران تھا, تو رباط میں جب کانفرنس ہوئی تھی OIC کی, تو وہاں پہ ہماری حکومت نے دھمکی دی کہ ہم بائیکاٹ کریں گے ورنہ انڈیا کو جو ہے وہ باہر نکالا جائے. تو انڈیا کا وفد جو کہ انویٹیشن کے بعد وہاں پہ رباط پہنچ چکا تھا, اسے جو ہے وہ باہر کیا گیا اور پاکستان کی عزت افزائی ہوئی اور پاکستان جو ہے وہ میٹنگ میں بیٹھا. آج ہماری یہ کامیاب سفارتکاری, یہ کہتے نہیں تھکتے کہ جی ہماری کامیاب سفارتکاری کی وجہ سے پاکستان کو یہ ہو گیا, پاکستان ادھر جا رہا ہے, پاکستان ادھر جا رہا ہے. یہ کامیاب سفارتکاری ہے ہماری کہ دوست ممالک جو ہے, کبھی آپ افسانے سناتے ہیں کہ جی ہمارے بڑے ذاتی تعلقات بن گئے ہیں, اور آپ باہر بیٹھے ہیں, وہ جو ہے وہ میٹنگ کے اندر بیٹھے ہیں. اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ وہ کہاں ہے, لیکن بڑا فرق بھی محسوز کرتے ہیں رانا صاحب. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب سے ذاتی تعلقات تھے, اور عمران خان ایز نیشن ریاست کے طور پہ اس وقت تعلقات قائم کر رہے ہیں. نہیں, یہ تو بات یہ ہے آپ کی حکومت میں تو 4 سال وزیر خارجہ بھی نہیں تھے, تو خارجہ پالیسی کا آپ شیپ جو نکل کے سامنے شکل آ رہی ہے وہ ڈیفرنٹ آ رہی ہے. اور یہ ایک حکمت تو سمجھ سے آ رہی حکومت ہے. یہ بالکل بچگانہ ان کا ایٹیچیوڈ ہے, ملک کے اندر بھی اور باہر بھی. جو ملک کے اندر جو سر 2 دن جنگ کے سائے منڈلاتے رہے, ابھی بھی ہیں رانا صاحب. آپ کے خیال میں حکومت نے اچھی طریقے سے معاملہ ہینڈل نہیں کیا؟ مطلب 2 قومیں جنگ میں پھنس جاتی, بھارت تو تلا ہوا تھا جنگ کرنے پہ, کیا پاکستان نے جو سٹیپ لیا آپ کے خیال میں معاملہ ڈیفیوز کرنے میں کریڈٹ تو بنتا ہے رانا صاحب, یہ کریڈٹ تو دینا چاہیے. ڈیفیوز کیا, ڈیفیوز تو ہوا ہی نہیں ہے. وہ تو ان کا ٹیلی فون سننے کو تیار نہیں ہے. کشمیر میں وہ بمباری کر رہے ہیں, ہمارے فوجیوں کو شہید کر رہے ہیں, ہمارے سویلین کو شہید کر رہے ہیں. کہاں خسرہ چلا ہے وہ کدھر ہے وہ ممالک جن کے کہنے پہ انہوں نے پاکستان نے طیارہ گرایا, پاکستان نے ان کا پائلٹ اپنے پاس رکھا, پائلٹ سے اچھا سلوک کیا, پائلٹ کو رہا کر دیا. پاکستان نے بڑی لحاظ سے بڑی کامیابی انہوں نے دیا ہے, اسے پائلٹ کو یہاں پہ جو ہے وہ کسی عہدے پہ بٹھا دیتے. یعنی یہ انہوں نے عجیب حرکتیں, یعنی یہ حال ہے ان کا, ان کو پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. یہاں تک مسلسل یکجہتی کا تعلق ہے, وہ یکجہتی اپوزیشن کی وجہ سے ہے, یک طرفہ ہے, گورنمنٹ اس میں کوئی کمال نہیں ہے. جہاں تک جو ہے وہ طیارے گرانے کی اور ٹارگٹ اچیو کرنے کی بات ہے, وہ مسلح افواج کی طرف سے ہے, اس میں بھی ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. ان کے ذمے جو تھا اس میں یہ جو ہے وہ پوری طرح سے ناکام ہوئے ہیں, بلکہ انہوں نے وہ کامیابی جو ہے اس کو بھی انہوں نے دلا دی ہے. یہ نااہل حکومت ہے. نفیسہ شاہ صاحبہ, ان لوگوں سے آپ کے خیال میں یہ وقت نہیں ہے کہ ہم متحد ہوں
یا ہم نکتہ چینی کریں؟ کیا یہ موقع مناسب ہے اس وقت؟ کیا کہیے گا؟ نہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں، اپوزیشن نے اگر اب ہم ان کو یہ بھی نہ کہیں کہ بھئی کو ہوش کے ناخن ہو، یہ تم جو جھوٹ بولتے ہو، جو تم غلط کرتے ہو، تو اگر یہ اس کی نشاندہی نہ کریں تو یہ اور مروائیں گے اس ملک اور قوم کو، اس کا پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ مثلا رانا صاحب، اچھا چلیں ٹھیک ہے، مجھے چھوٹا سا ایک سوال پوچھنا ہے، آپ کی حکومت ہوتی تو آپ لوگ کیا کرتے؟ ابھی نندن کو رہا نہیں کرتے، کیا کرتے آپ؟ ہماری حکومت ہوتی تو اس حالت کو نہ پہنچتے۔ میاں نواز شریف جب وزیر اعظم تھے تو مودی جو ان کا ٹیلی فون نہیں سن رہا، وہ چل کے آیا تھا، اس وقت یہ باہر کھڑے ہو کے نعرے لگا رہے تھے کہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے۔ ان کو شرم آنی چاہیے، ان کو اب اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھنا چاہیے کہ یہ اس وقت کیا کر رہے تھے۔ لیکن سر جب مودی یہ چل کے یہاں پہ آیا تھا بات کرنے کے لیے، سب کو معلوم ہے بھارت میں الیکشن ہونے، 2 دن سے اور مودی کا بیانیہ یہ ہے کہ میں نے پاکستان کو ایک برا بنا کے دکھانا ہے، میں نے بتانا ہے پاکستان سے در اندازی ہوتی ہے، میں نے اس بیس پہ الیکشن جیتنے۔ آپ کے ٹائم پہ مودی نے الیکشن نہیں جیتنے تھے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ الیکشن جو ہے، الیکشن کوئی پاکستان کے خلاف کوئی انہوں نے جو ہے وہ کوئی محاذ کھڑا کر کے نہ ہارنے ہیں نہ جیتنے ہیں۔ یہ پلوامہ کا جو واقعہ ہوا ہے اس واقعے سے بات چلی ہے نا، یہ پاکستان کی حکومت کو چاہیے تھا کہ یہ ایک اچھی سفارتکاری کرتے اور پلوامہ کے واقعے کو ایکسپلائٹ کرنے کی ہندوستان کی کوششوں کو ناکام کرتے، پوری دنیا کو اپنے یہ آپ کو ساتھ پوائنٹ آ بلاتے۔ گیا، آپ نے کہا چلیں آئی وش کہ ہمارے ساتھ حکومتی نمائندے ہوتے تو وہ آپ کے اس کا سوال کا جواب دے سکتے۔ نفیسہ شاہ صاحبہ، اچھی سفارتکاری کرنی چاہیے تھی آپ کے خیال میں؟ اور دوسرے وہ آرام فرما رہے ہیں۔ نفیسہ شاہ صاحبہ سے میرا سوال